سیل فون پر اس آواز سے تقریباً ہر امریکی واقف ہے۔ یہ پیغام امریکہ میں رہنے والے سیل فون کے ہر صارف کے پاس لازماً پہنچتا تو ہے ہی، لیکن اسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، روڈ سائنس اور سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا جاتا ہے، جس کا مقصد چند سیکنڈ میں گمشدہ بچے کی تفصیلات کو ملک بھر میں ہر فرد تک پہنچانا ہے تاکہ اس کی بازیابی میں عام لوگوں کی مدد لی جا سکے۔ تاہم نیشنل سینٹر فار مسنگ چلڈرن کے وائس پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ایمبر الرٹ جاری کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ پولیس اس بات کو یقینی بنائے کہ اغوا کیے جانے والے بچے کی عمر 18 برس سے کم ہو، بچے کی زندگی کو فوری خطرہ ہو، مشتبہ اغوا کار یا اس کی گاڑی اور جائے وقوع کے بارے میں کافی معلومات میسر ہوں۔ ان کے بعد نیشنل سینٹر فار مسنگ چلڈرن کی جانب سے ایمبر الرٹ جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ 2019 میں ایمینڈا ڈیزلی اور ان کے خاوند بین گریگ کو ایمبر الرٹ کے ذریعے اس 11 سالہ بچی کے اغوا کی خبر ملی۔ چند دن بعد انہیں روڈ پر وہی گاڑی نظر آئی جو انہوں نے ایمبر الرٹ میں دیکھی تھی۔ میں فیملی کے ساتھ ڈنر پر جا رہا تھا، مجھے وہی گاڑی سڑک پر نظر آئی جو میں نے کچھ دن پہلے ایمبر الرٹ میں دیکھی تھی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسی دوران میں نے 911 کو فون کیا اور گاڑی کے بارے میں انہیں بتایا۔ پولیس فوراً پہنچی اور ملزم کو گرفتار کیا اور بعد میں لڑکی اس کے پاس سے بازیاب ہوئی۔ نیشنل سینٹر فار مسنگ چلڈرن کے مطابق گزشتہ برس یعنی 2019 میں امریکہ میں اغوا شدہ بچوں کی تعداد 4,19,394 تھی۔ اسی سال ایمبر الرٹ کے ذریعے 967 بچے بازیاب کروائے گئے۔ یہ نظام بہت مؤثر ثابت ہوا ہے۔ کامیابی کی شرح 98.8% ہے، تو یہ یہاں امریکہ میں بچے کی بازیابی کے لیے ایک اہم اور کامیاب آلہ ہے۔ ایمبر الرٹ کا نام 9 سالہ ایمبر ہیگرمین نامی اس بچی کے نام پر رکھا گیا ہے، جسے 1996 میں امریکی ریاست ٹیکساس میں اپنے گھر کے سامنے سائیکل چلاتے ہوئے اغوا کیا گیا۔ 4 روز بعد ایمبر کی لاش گھر سے کچھ فاصلے پر ملی۔ کمیونٹی کی جانب سے سخت ردعمل اور کارروائی کے مطالبے کے بعد ریاست میں ایمبر الرٹ کا نظام متعارف کرایا گیا۔ آج یہ نظام تمام 50 ریاستوں میں زیر استعمال ہے اور عام طور پر ایمبر الرٹ جاری ہونے کے 1 ہفتے کے اندر بچہ بازیاب ہو جاتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔